حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظلم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ظلم سے روکو کہ یہی اس کی مدد ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان چاہے مظلوم ہو یا ظالم اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کی مدد سے ظلم سے بچانا اور ظالم کی مدد سے ظلم سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس اصول پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے گا۔ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم۔ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کے ساتھ نہ چلے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت ہو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سلام کرنا ایمانی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام کرنا شعائر اسلام کی نشانیوں میں سے ہے اور سنت ہے، جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس حدیث میں سلام کو عام کرنے اور معاشرے میں اس کے رواج دینے کو محبت اور لطف کا سبب قرار دیا ہے۔ سلام کو عام کرنا ایسی عبادت ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی اور پھر ہم جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں گے۔ عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ فاستقم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں اس طرح بتائیے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہا۔ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے پہلے درجے کی حیثیت رکھتا ہے، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد موت تک اس پر قائم رہنے ہی میں کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے فرشتوں کے ذریعے بلا خوف زندگی گزارنے اور اسے باغات کے حقدار ہونے کی بشارت دی ہے، جہاں ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده۔ تم میں سے کوئی بھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ اس حدیث پاک میں اپنے ہاتھ کی محنت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر شخص اپنے گزر بسر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن اچھا اور بابرکت کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محبت سے کما کر حاصل کرتا ہے، جس میں ہاتھ کی ہنرمندی یا ذہنی صلاحیت کا استعمال شامل ہے، جسے عام محاورے میں پسینے کی کمائی بھی کہا جاتا ہے، اور انسان اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے
اپنی محنت کی کمائی سے کھانا انبیاء کی سنت بھی ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور نافرمانی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث میں روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا اور متقی بننا ہے، لہٰذا کوئی شخص دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا رہے لیکن جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بہتان بازی، گالی گلوچ اور فضول باتوں سے باز نہ آئے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔